پیش خدمت ہے مختصر تقریر آج کی بات۔ 5 ماہ کی تاخیر کے بعد 28 ستمبر 2019 کو منعقدہ افغانستان کی متنازع صدارتی انتخابات کے نتیجے کا اعلان کر دیا گیا اور صدارتی عہدے کے امیدوار موجودہ صدر کو فتح یاب قرار دے دیا گیا۔ تاہم ان کے اہم حریف عبداللہ نے ان نتائج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے انتخابی کمیشن پر دھوکہ دہی کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہی نئی حکومت بنائیں گے۔ ان انتخابات میں رائے دہندگان کی تعداد کم رہی تھی اور جب ابتدائی ووٹ شماری سے ظاہر ہوا کہ اشرف غنی آگے ہیں تو ان کے حریفوں نے ووٹ فیصد پر تنازع کھڑا کر دیا، جس کے نتیجے میں 15% ووٹوں کے آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ اشرف غنی نے بہت کم ووٹوں سے فتح حاصل کی تھی، ان کو 50.64% ووٹ ملے تھے۔ آخری نتائج کے اعلان کے بعد ہندوستان نے اشرف غنی کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ حکومت ہند نے افغان عوام کی جمہوری توقعات کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ نئی حکومت اور جمہوری نظام کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ بیرون ملک اعانت یافتہ دہشت گردی کی لعنت کے خلاف لڑائی اور افغان عوام کی زیر قیادت ان کی ملکیت اور زیر کنٹرول پائیدار قومی امن و مصالحت کے لیے باہمی اسٹریٹجک شراکت کو مستحکام بخشا جا سکے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا جب افغانستان کے صدارتی انتخابات میں تنازع پیدا ہوا ہو۔ کسی حد تک دیکھا جائے تو یہ 2014 کے صدارتی انتخابات کی تکرار ہے جن میں اشرف غنی اور عبداللہ دونوں ہی امیدوار تھے۔ 2014 میں نہ صرف ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرائی گئی تھی بلکہ انتخاب کے نتائج پر دونوں امیدواروں کے درمیان تنازع بھی پیدا ہو گیا تھا اور دونوں میں سے کوئی بھی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تاہم انتخابات کے بعد ڈاکٹر عبداللہ کے لیے اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ تیار کیا گیا اور چیف ایگزیکٹو کا عہدہ تشکیل دیا گیا جو آئین سے منظور شدہ نہیں تھا۔ تاہم اس کو پارلیمان سے منظوری لازمی تھی۔ پارلیمان کا اجلاس ستمبر 2018 میں 4 سال کی تاخیر کے بعد منعقد کیا جا سکا تھا، چونکہ حکومت ان 2 خیموں میں تقسیم ہو جانے کی وجہ سے معطل رہی تھی، اس لیے انتخابی اصلاحات اور قومی متحدہ حکومت کے ایجنڈے کے ایک حصے کے طور پر طے شدہ خصوصی انتخابی اصلاحاتی کمیشن کا قیام بھی عمل میں نہیں آ سکا تھا۔ گزشتہ 5 برس کے دوران افغانستان کی متحدہ حکومت ان دونوں متحارب امیدواروں کے درمیان پوری طرح سے منقسم ہو کر رہ گئی تھی۔ نتیجتاً دونوں رہنما اپنے اپنے حامیوں کے ساتھ بیوروکریسی کرتے رہے جو زیادہ تر ان کے اپنی نسلی گروپوں پر مشتمل تھے، لہذا ان کے ساتھ دیگر چھوٹے نسلی گروپ بھی شامل ہو گئے۔ دونوں حریفوں کے درمیان تلخی کا خمیازہ انتظامیہ کو بھگتنا پڑا اور جو خیمے ان کی دسترس سے باہر رہ گئے تھے ان پر طالبان کے ہمدردوں اور حکومت مخالف دوسرے گروپوں کا قبضہ ہو گیا۔ گزشتہ صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب افغانستان ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے سے قبل 7 دن کی جنگ بندی کی سخت آزمائش رکھی گئی ہے جس کے دوران طرفین تشدد میں کمی کی کوشش کریں گے۔ حتمی امن معاہدے کے تحت افغانستان سے امریکی افواج کی مرحلے وار واپسی کی جائے گی۔ تاہم اس امن معاہدے کی حقیقی آزمائش اس وقت ہوگی جب طالبان افغان حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کریں گے جس نے اب تک اس میں شمولیت سے انکار کیا ہے۔ اس کے باوجود طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کے کئی غیر رسمی دور ہو چکے ہیں، جبکہ طالبان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ رہنما ذاتی حیثیت سے ان مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے امن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امن معاہدے کی تکمیل کے لیے طالبان کی خواہش کو ٹروجن ہارس اسٹریٹجی سے تعبیر کیا ہے۔ اب تک طالبان نے افغان حکومت کی قانونی جواز کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اب جبکہ انتخابات پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اور بھی غنی حکومت کے قانونی جواز پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انتخابات کا پورا عمل اور افغانستان میں مغربی حمایت یافتہ جمہوریت بھی سوالات کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ واضح ہو کہ اس مغربی حمایت یافتہ جمہوریت کی مخالفت طالبان شروع ہی سے کرتے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب امن معاہدے کی تکمیل قریب ہے، صدارتی انتخابات کے نتائج پر تنازع سے قیام امن عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر اشرف غنی کے حریف کے ذریعے انتخابی نتائج کو چیلنج سے حکومت پر طویل مدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب طالبان امریکہ کے زیر سایہ معاہدہ امن سے متفق ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔